نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے آج مریم نواز کو کسی کیس کے سلسلے میں سوال جواب کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ آج جب وہ وہاں پہنچیں تو پارٹی ورکرز کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ پولیس اور پی ایم ایل این ورکرز کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئیں اور پھر کچھ دیر انہوں نے وہاں قیام کیا مریم نواز نے، لیکن نیب نے کہا کہ ہم آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور وہ پھر واپس چلی گئیں اور وہاں ان کی پیشی نہیں ہو سکی۔ اس کے لیے کوئی اگلی تاریخ رکھی جائے گی۔ نیب نے ایک پریس ریلیز بھی ایشو کر دی کہ ہم اگلی کوئی تاریخ رکھیں گے۔ یہ تو ایک بات ہے کہ جیسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ تو ایک پیشی میں وہ جاتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں، یا کچھ ورکرز بھی وہاں اکٹھے ہو جاتے، لیکن ہوا یہ کہ آج سارے پاکستان میں ایک ہی خبر تھی۔ مریم نواز وہاں گئیں اور وہاں پر پولیس اور مظاہرین، یعنی جو پولیٹیکل ورکرز آئے ہوئے تھے، وہ مظاہرے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کیسے ہوا اس پر دونوں طرف کے ورژنز آ رہے ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن مرکزی بات اس کی یہ ہے کہ ایوری ون ان دا کنٹری واز ریویٹڈ ٹو ٹی وی اسکرینز، اور ایک ہی بات آج ہوتی رہی۔ بہت عرصے کے بعد مریم نواز کی سیاسی خاموشی بھی ٹوٹی، ان کا تو ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش تھا، لیکن وہ فزیکلی کہیں پریزنٹ ہو کر، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی، جو بڑی طویل انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے سوالات کے جواب بھی دیے، اور جو بھی پچھلے ان کی جو خاموشی کا پیریڈ تھا اس کے تمام ایشوز بھی انہوں نے ڈسکس کیے۔ وہ مختصراً میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ وہیں کھڑی ہیں جہاں وہ کھڑی تھیں، یعنی جو ان کے لیڈر کا میاں محمد نواز شریف، ان کے والد صاحب، ان کا جو سٹانس تھا اور جو مریم نواز کا سٹانس تھا، آج وہ بالکل ایگزیکٹلی اسی مقام پہ کھڑی تھیں، یعنی کوئی اس میں لغزش یا ان کے پایۂ استقامت میں کوئی آپ کو لغزش نظر نہیں آ رہی۔ دلچسپ اس کے پہلو کیا ہے؟ دلچسپ پہلو یہ ہیں، مثلا اگر آپ کئی ہیں، ہم ایک ایک کر کے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر ہوا کیا، دو ورژنز ہیں۔ حکومتی ورژن یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ورکرز نے پتھراؤ شروع کر دیا، رینڈملی نہیں، ایک منظم طریقے سے، یعنی وہ اپنے ساتھ پتھر لائے ہوئے تھے، اور اس طرح کی کچھ فوٹیجز بھی جن کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ویسے، لیکن وہ چلاتے رہے مختلف ٹی ویز پر کہ یہ دیکھیے وہ پتھر لائے ہیں، انہوں نے منظم طریقے سے پتھراؤ کیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی مسلم لیگ کے ورکر ہیں جن کے اوپر مسلسل ان کے مخالفین بھی اور حامی بھی تنزیہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سڑک پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی یہ کہیں اپنے لیڈرز کے ساتھ اکٹھے ہی نہیں ہوتے، اور آج ان پر یہ الزام لگ گیا کہ وہ اگر آئے بھی، یعنی جو کوہ یار سے نکلے تو سوئے دار چلے والی کیفیت، کہ انہوں نے منظم پتھراؤ کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک ورژن، ایک الزام۔ دوسری طرف کچھ بڑے دلچسپ فوٹیج بھی موجود ہے اس کی، اور ایک الزام کہیے اسے یا فیکٹ کہیے جو بھی۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنی خود ایک ٹویٹر ہینڈل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ وہ ویڈیو کیا دکھا رہی ہے کہ پولیس کے لوگ نیب کے دفتر کے عین سامنے جہاں پکٹس پڑے ہوئے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں مریم نواز کی گاڑی پر، اور پھر ان کی گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ گاڑی بلٹ پروف ہے، یعنی اس کا شیشہ توڑنے کے لیے چھوٹا موٹا پتھر کافی نہیں ہے، تو وہ تو ایک اچھی خاصی کوئی چٹان نما چیز ہی ماری جائے اسے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ بلٹ کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو پریس کانفرنس میں اس کی تفصیلات بتائی ہیں، اس میں صرف انہوں نے قاتلانہ حملہ یہ فریز استعمال نہیں کیا، ورنہ باقی انہوں نے ساری یہ بات کی کہ مجھ پر جو حملہ کیا گیا اور بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، تو یہ کوئی معمولی پتھر سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اور پولیس نظر آ رہی ہے اس میں واقعی، یعنی آپ دیکھیے کہ پولیس کی وردیاں پہنے ہوئے لوگ، اب خدا جانے کہ یہ لوگ اسی طرح کی پولیس کی وردیاں ہیں جیسے کہ متی اللہ جان کو اغوا کرنے والوں کی تھیں، یا یہ حقیقی پولیس تھی، لیکن بہرحال پولیس کی وردیاں پہنے ہوئے نیب کے آفس کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے لوگ یہ پتھراؤ کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پر۔ اس سے آپ کو ایک اور بھی آج وہ احسان اللہ احسان کی ایک آڈیو آئی ہوئی ہے، میرے ذہن میں تو پہلی بات یہ آئی کہ اس نے جو ڈیتھ سکواڈ کا ذکر کیا تھا، اور اس نے تو جو بھی اپنا ورژن سنایا، لیکن پاکستان کی جو ریاستی اداروں کا اور یہ سیکیورٹی ایجنسیز، ان کا جو طرز عمل ہے یہ خوفناک ہے، یعنی وہاں پر بھی غداروں کے لیے ایک ڈیتھ سکواڈ بنانے کی بات اس آدمی نے کی ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتا کس حد تک وہ درست ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے اگر ہو سکے تو،
لیکن یہ بھی انہوں نے ایگزیکٹلی آج جو ہم نے فوٹیج دیکھی ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گاڑی کا شیشہ، اس گاڑی کا شیشہ جس طرح ٹوٹا ہے وہ بہت الارمنگ بات ہے، اور اس پر اینٹناز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح عمل میں آئی ہے چیز۔ دو فکرے میں اس پر بھی کہوں گا کہ یہ جو حکومت کا طریقہ کار ہے ڈسینٹ سے نپٹنے کا، اور یا پولیٹیکل اسمبلی کہیں اگر ہو جائے، یا پولیٹیکل اسمبلی تو بڑی بات ہے، ٹویٹر کے اوپر جس طرح اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے FIA کے تھرو، جس طرح کسی بھی شعبے میں، جس طرح ہمارے اب میڈیا میں دیکھیے کہ کیا کیا گیا ہے آج تک، ڈسینٹ کی سزائی تو بھگت رہے ہیں۔ ہماری ایک فہرست ہے وہ لوگوں کی، ہمارے ساتھی، ہمارے دوستوں کی، جن کو گھروں میں بٹھا دیا گیا ہے، کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، کسی کو مار پیٹ کی جاتی ہے اس کے ساتھ، یعنی ڈسینٹ کے ساتھ رویہ ایک ہی ہے۔ اور یہ پولیٹیکل اور سربراہوردہ لوگوں کی طرف بات نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ کوئی بھی لوگ کہیں اکٹھے ہو جائیں، نرسز اکٹھی ہو جائیں، خواتین اکٹھی ہو جائیں، ڈاکٹرز اکٹھے ہو جائیں، تو ان سے نپٹنے کا حکومت نے ایک ہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ لاٹھی چارج، یعنی تشدد کیا جاتا ہے حکومتی سطح پر، اور پھر اس کی تعویلیں جو بھی گھڑی جاتی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اچھا، یہ تو موضوع ہے۔ اگلی بات، نیب نے آج طلب کیوں کیا مریم نواز کو؟ مریم ایک ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بات نہیں کرتی، وہ پولیٹیکل ان کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں کہ آپ خاموش ہیں، آپ کے والد صاحب بھی خاموش ہیں، مصلحتاً خاموش ہیں، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، یہ الزامات بھی لگتے ہیں ان پر۔ لیکن دوسری طرف آج جب وہ ایک پیشی کے لیے آئیں تو ان کو ایک ایسا موقع فراہم کر دیا گیا کہ وہ خود بخود ایک اتنا بڑا پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آج وہ بن گئی، اور اس سے جو سیاسی اثرات ہوں گے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن بات میں اس وقت کر یہ رہا تھا کہ نیب نے انہیں کیوں بلانا مناسب سمجھا اس وقت پہ۔ اب دیکھیے نا، ہو کیا رہا ہے؟ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ جی ان سے کچھ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بات شاید نہیں مانی جا رہی، تو یہ کچھ قابل فہم نہیں ہے بات، کیونکہ ساری لیجسلیشن جو حکومت کروانا چاہتی تھی وہ تو ہو گئی لگ بھگ، اور APC کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ اس میں شرکت کا ارادہ بنا رہی ہیں مریم نواز یا بنا رہی تھی، تو اس پر کچھ برہمی تھی۔ لیکن اس سے بھی آگے ایک اور بھی بات ہے، اگر پس منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جسٹس مقبول باقر صاحب کا فیصلہ آیا ہے خواجہ سعد رفیق کی ضمانت کے کیس میں، اور اسی طرح جو پھر ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آئی ہے، اور بے شمار باقی تو چیزیں ہیں ہی، تو اس سے ذرا نیب ایک بیک فٹ پہ چلا گیا، اور اس ادارے کے اوپر، جیسے کہ پہلے بھی وقفے سے بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ ادارہ ایک پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے، وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، لوگوں کے نظریات تبدیل کرنے کے لیے، کسی کو خاموش کرنے کے لیے، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے پاکستان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بات، اس تاثر کو جو دوبارہ بڑی شدت سے آ رہا تھا، تو اس کو اپنے آپ کو بیک فٹ پہ نہ شو کرنے کے لیے بھی یہ قدم لیا جا سکتا ہے کہ ہم دوبارہ اسی طرح ایکٹیو ہیں اور ہم پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، اور یہ تو الزامات ہوتے ہیں۔ یہ پہلے بھی اس طرح وہ کرتے رہے ہیں کہ اگر کوئی جب ایسی رپورٹ آ جاتی ہے یا سپریم جوڈیشری کی طرف سے کچھ ایسے ریمارکس آ جاتے ہیں جس سے سبکی ہوتی ہے چیئرمین نیب کی یا ادارے کی، تو وہ پھر ذرا سا کم بیک ایک کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے جو اس وقت کرنے کی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، ذرا اوپر سے ایک دفعہ اس منظر کا جائزہ لے لیجئے کہ یہ جو آج واقعہ ہوا، اس سے ہمارے جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کے افق پر کیا تبدیلیاں ممکن ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ PMLN کا ورکر بہت عرصے کے بعد وہ اس طرح اکٹھے ہوئے، اور وہ چارجڈ ایک کیفیت ان کی دیکھی گئی۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ تو تھے ہی، لیکن باقی بھی ملک میں اس کا جائزہ لیا گیا، اور جو پارٹی کے حامی ہیں وہ ذرا انکریجڈ انہوں نے فیل کیا، اور اگلے منصوبے بنانے انہوں نے اپنے دماغ میں شروع کر دیے، یعنی ذرا حوصلہ پکڑا۔ اسی طرح حکومت نے ایک محاذ کھولا جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، یعنی حکومت کے تو اپنے بکھیڑے بہت ہیں، اور دن رات انہیں کسی نہ کسی فرنٹ پر چیلنج کا سامنا ہے، مسلسل سکینڈلز آ رہے ہیں سامنے، مسلسل آپ کو آج آڈٹ رپورٹ آئی ہے 200 ارب کی کرپشن، پنجاب گورنمنٹ کی آڈٹ رپورٹ ہے سامنے آئی ہے، اس میں irregularities بھی ہیں، کرپشن بھی ہے، جو بھی ہے معاملات، لیکن اس طرح حکومت پہ پریشر پڑا ہوا ہے بہت۔
بہت سے اسکینڈل سامنے آتے ہیں، اور پھر یہ کرونا کی ہے، پھر یہ غربت ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، یہ تو معاملہ پھیل ہی رہا ہے ملک میں۔ تو اس صورتحال میں ایک سوئی ہوئی اور تقریباً بکھری ہوئی اپوزیشن کو آج آپ نے ایک موقع فراہم کیا کہ پنجاب یعنی سب سے بڑی پارٹی کو آپ نے متحرک ہونے کا موقع دیا، اور ایک دم بلاول بھٹو صاحب نے اس کے حق میں بیان دیا، ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے حق میں بیان دیا، یعنی قوتوں کو، سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے ایک طرح کی معاونت کی ہے ان کی۔ آج اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات، آخری بات کر رہا ہوں، سب سے دلچسپ بات یہ ہے، اندر کی بات یہ ہے کہ آج کسی ٹی وی چینل کو، کسی واٹس ایپ گروپ پر کوئی میسج موصول نہیں ہوا کہ مریم نواز کو دکھانا ہے، نہیں دکھانا، کم دکھانا ہے۔ اس سے آپ نے کیا اخذ کیا؟ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔